نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم اس عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ اس آیت مبارکہ میں محبت کا ذکر ہے۔ محبت کے حصول میں جو پہلی دو چیزیں ہیں ان کا جاننا پہلے ضروری ہے۔ جب تک کوئی ماں باپ کے بارے میں نہیں جانتا تو اولاد کا ذکر فضول ہوتا ہے، اور جب کوئی اللہ پروردگار کے حکم وحی کی تعلیم نہیں جانتا تو حکم پر عمل کوئی کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک طریقہ ہے، اس طریقے میں سارا کچھ ہو جاتا ہے، اور جب کوئی طریقے کو چھوڑتا ہے تو ہونے والی چیز جو ہے وہ پھر نہیں ہوتی۔ پہلی بات اس آیت مبارکہ میں محبت کا ذکر ہے، لیکن محبت سے پہلے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو وجود دیتا ہے تو اس میں جان پھونکتا ہے، اور جب کسی کے وجود میں جان پھونکی جاتی ہے اور جان وجود میں آ جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں زندگی۔ لیکن یہ ابدی زندگی نہیں ہوتی۔ ابدی زندگی تب کسی کو ملتی ہے جب وہ بالغ ہونے کے بعد جو اللہ اس میں حکم پھونکتا ہے وہ حکم پر عمل بجا لاتا ہے، وہ ہے ایمان۔ پہلے اللہ سبحانہ و تعالی وجود میں سانس پھونکتا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وجود زندہ ہو جاتا ہے، اس کا نام عارضی زندگی ہے۔ ورنہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے تو بغیر جنازہ پڑھے اسے دفنا دیا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں آیا ہی نہیں۔ اب جب وہ دنیا میں آتا ہی نہیں ہے، عارضی زندگی میں داخل ہی نہیں ہوتا، تو عارضی زندگی کا تو باب پہلے سمیٹا ہوا ہے، اب عارضی زندگی کی بات نہیں ہوتی۔ جب پھر وہ بالغ ہو جاتا ہے عارضی زندگی میں، جب وہ بلوغت پاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے باطن میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ایمان بھی پھونکا ہوا ہے، فطرت بھی پھونکی ہوئی ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ پاک نیکی پھونک دیتا ہے۔ اب جب کوئی نیکی نہیں مانتا تو اب یہ ہے کہ اللہ نے نیکی بھی پھونکی ہے، اور نیکی پھونکنے کے ساتھ ساتھ ایک اور نیکی بھی پھونکی ہے، وہ کیا؟ اختیار پھونکا ہے۔ جب وہ اپنے اختیار میں اللہ پروردگار کا حکم نہیں مانتا تو یہ وہ ہے جو برائی کرتا ہے۔ اب اس کے پاس عارضی زندگی موجود ہے، عارضی زندگی میں یہ سانس لیتا ہے، یہ سارا کچھ عارضی زندگی کا تماشا وہ کرتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا جاگتا بھی ہے، زندہ بھی ہوتا ہے، اور آخر پھر مرتا بھی ہے۔ لیکن جب بلوغت پر وہ ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کی تعلیم میں ایمان کو جو احکام دیے گئے ہیں وہ بجا لاتا ہے۔ اب یہ دو چیزیں ہیں، ایک حکم
قرآن ہے اور ایک حکم کی تعلیم فتابیونی میں سنت ہے. جب کوئی ان دو چیزوں کو اپناتا ہے تو یہ جو عارضی زندگی اسے دی گئی ہے، اللہ کا بندہ اپنے حکمی تعلیم میں اسے ابدی زندگی عطا کرتا ہے. جو فرمایا کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ کہ لما یحییکم، تمہیں وہ عارضی زندگی والو، تمہیں وہ عارضی زندگی سے ابدی زندگی دیتا ہے. جسے سانس نہیں ملا اسے وجود حاصل نہیں ہوا، اسے وجود حاصل نہیں ہوا. ایسے وجود کا کیا فائدہ جس میں سانس ہی نہ ہو؟ یہ دونوں ضروری ہیں. اس کے بعد یہ عارضی زندگی میں اگر کسی کو ابدی زندگی نہیں ملی، اسے عارضی زندگی نہیں ملی. ایسی عارضی زندگی کا کیا فائدہ جس سے عارضی زندگی نہ حاصل ہوتی ہو؟ یہ حصول ہے کہ ایک کے بعد دوسرے کو حاصل کرنا ہے. اگر ایک کے بعد دوسرے کو وہ حاصل کرنے کے قابل نہیں تو ایک لفظ پڑھنے سے وہ پورا جملہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ ہے، دوسرے کے بعد تیسرا لفظ ہے. جب فاعل، فعل، مفعول تینوں کو وہ جانتا ہے تو جملہ مکمل ہونے پر اسے پتہ ہو جاتا ہے کہ یہ جملہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، یہ روح مجھے کیا بتا رہی ہے، یہ تعلیم مجھے کیا دے رہی ہے، یہ علم مجھے کیا دے رہا ہے. اور جب تک دینے والے کا ہی اسے پتہ نہیں ہوتا وہ لینے کے قابل ہی نہیں ہوتا. جب کوئی مینٹل کیس ہو جاتا ہے نا عارضی زندگی میں، اس کی پہچان ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں کہتا ماں باپ تو مر گئے ہیں میرے لیے. کیوں مر گئے ہیں؟ اس لیے مر گئے ہیں کہ وہ مینٹل ہو گیا. مینٹل پتہ کیوں ہے؟ وہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا. جو بھی ماں باپ کا کہنا، اپنے بڑوں کا کہنا نہیں مانتا، وہ دنیا میں اور آخرت میں بدحواس مینٹل اسے کیس ہو جاتا ہے. عارضی زندگی میں ہو جائے تو اس کی علامت یہ ہے کہ ماں باپ جب زندہ ہوتے ہیں اس کے لیے ماں باپ مردہ ہوتے ہیں، اور جب وہ مردہ ہو جاتے ہیں پھر پتہ دفنانے نہیں دیتا. کہتا میرے زندہ ماں باپ کو دفنا رہے ہو. یہ آپ دنیا میں دیکھو گے یہ باتیں. دفنانے نہیں دیتا. کہتا میرا زندہ ماں باپ ہے اسے دفنانے چلے ہو. پھر قبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے میرے زندہ ماں باپ کو انہوں نے دفنا دی. کوئی زندہ ماں باپ کو نہیں دفنا سکتا. اور اگر زندہ کو کوئی دفنائے گا، جیسے اپنی زندہ بچیوں کو لوگ دفنا دیا کرتے تھے، تو قبر میں جا کے ہر کوئی مردہ ہو جاتا ہے. یہ وہ ہے جس نے اپنے بڑوں کا کہنا نہیں مانا. چار ہیں جو بڑے ہمارے بنائے گئے، ان کا کہنا ماننا فرض عین ہے، ضروری ہے. ماں باپ بھی بڑے ہیں، حکم کی تعلیم دینے والا بھی بڑا ہے، استاد بھی بڑا ہے. جن پر حکم نازل ہوا، حکم کی تعلیم دیتے ہیں، وہ نبی رسول بھی بڑے ہیں. اور ان سب کا بڑا کون ہے؟ اللہ. ان چار کی ماننا بندے کو ابدی زندگی میں داخل فرما دیتا ہے. ان چار کی ماننا ابدی زندگی میں داخل فرما دیتا ہے. ورنہ کوئی راستے میں رہ جاتا ہے. فقیرہ یہ کھجور بڑی اونچی ہیں، چڑھ جائیں تو بیڑا پار ہے، گر جائیں تو چکنا چور ہے. بندہ کسی کھاتے میں نہیں رہتا. لیکن سمجھنا بڑا ضروری ہے. مینٹل کیس وہ ہوا ہے، عارضی زندگی اس کی تباہ برباد ہوئی ہے جس نے بڑوں کا کہنا نہیں مانا. اور ابدی زندگی میں وہ داخل ہوا ہے جس نے بڑوں کا کہنا نہیں مانا اور توبہ کر لی ہے اور پھر بڑوں کا کہنا مانا ہے. یہ ابدی زندگی میں داخل ہو گیا. ابدی زندگی کی عطا پر اپنے بڑوں کا ساتھ جو ہے اس کا نام محبت ہے. پہلے عارضی زندگی عطا ہوتی ہے، اس کے بعد ابدی زندگی دی جاتی ہے. جب کسی کو ابدی زندگی کی عطا ہو جاتی ہے تو جب اپنے محبوب کے ساتھ رہتا ہے، یہ محبت ہے. فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی محبت دیتا ہے. یہ محبت میں محبوب کا ساتھ ہوتا ہے. جب پہلے کسی کو یہ ملتا ہے تو اسے طبی زندگی کے اندر طبی اعمال دیے جاتے ہیں، اسے فطرت دی جاتی ہے، اسے بھوک پیاس دی جاتی ہے، اسے
سونا جاگنا دیا جاتا ہے، اسے جینا مرنا دیا جاتا ہے، اسے طبعی عمل کہتے ہیں۔ اور جب کسی کو ابدی زندگی کے عطا ہونے لگتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اسے مسنون عمل دیا جاتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ ہر ایک یہی جانتا ہے کہ میری عارضی زندگی ہے۔ عارضی زندگی میں کیا؟ طبعی عمل، عارضی زندگی جانتا ہے، کیونکہ طبعی عمل اسے ملے ہوئے ہیں۔ کھاتا پیتا سوتا جاگتا چلتا پھرتا، ترس کھاتا، محبت کرتا، اولاد پیدا ہوتی، سارا کچھ ہوتا ہے۔ یہ اسے کیا ملی ہوئی ہے؟ طبعی عارضی زندگی ملی ہوئی ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ یہ بڑوں کا کہنا نہ ماننے کی وجہ سے ملی ہوئی ہے۔ اگر تو بڑوں کا کہنا مانتا تو تجھے طبعی زندگی نہ ملتی، وہ تو اللہ پروردگار نے ہر کافر مشرک کو دی ہے۔ اگر تو اس بات کو جانتا اور بڑوں کا کہنا مانتا تو بڑے جو ہیں، جو عارضی زندگی دیتے ہیں بلوغت پر، وہ اپنا حکم جو ایمانی دیتے ہیں اور حکم میں فتابیونی کا جو بڑوں کی تعلیم بتاتے ہیں، تجھے اس میں کیا ہوتا؟ تیرے سارے طبعی عمل جو تھے وہ مسنون عمل بن جاتے۔ مسنون عمل میں دو چیزیں ہیں، سننا ذرا۔ مسنون عمل میں دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک ایمان ہے۔ جب تک کوئی ایمان نہیں لاتا اللہ کے نبی پر، وہ مسنون عمل میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ مسنون عمل میں پہلی چیز ایمان لانا ہے، بلوغت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسری چیز حکمی تعلیم میں طبعی عمل پہ جا لانا ضروری ہے۔ یہ ہے فتابیونی۔ ایمان نہیں لایا کبھی ابدی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ انما المشرکون نجس، ہمیشہ نپاک ہی نپاک رہے گا۔ شیطان پر جب لعنت ہوئی ہے، اب وہ جتنے عمل قیامت تک بجا لا رہا ہے وہ لعنتی عمل ہوتے ہیں۔ یہ طبعی عمل والا جب اللہ پر ایمان نہیں لاتا، بھوک پیاس جانتا ہے، یہ کس نے پھونکا ہے، یہ فطرت کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے پیدا کی ہے، تو اللہ پاک نے نیکی نہیں اس میں پیدا کی۔ ایمان فطری نہیں ہے کہ تیرا کوئی خالق، تیرا کوئی مالک، تیرا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ تو کسی کے سامنے جھکنے کے لیے بنایا گیا، یہ باتیں نہیں آتی کبھی بھی۔ بس بات اتنی ہوتی ہے جب کوئی مینٹل ہوتا ہے، زندہ ماں باپ جو ہوتے ہیں انہیں مردہ کہتا ہے، اور جب وہ مردہ دنیا سے چلے جاتے ہیں کہتا ہے یہ زندہ ہے، ان کو دفنانا نہ۔ اور جب جاگتا ہے تو اپنے جاگنے کو نہیں مانتا، کھاتا ہے اپنے کھانے کو نہیں مانتا، اپنے سونے کو نہیں مانتا، جاگتی زندگی نہیں مانتا۔ جب سو جاتا تو نبی رسولوں والی خوابیں دیکھتا ہے۔ کس کی خوابیں دیکھتا ہے؟ نبی رسولوں والی خوابیں دیکھتا ہے۔ کوئی بات نہیں، جب تو دنیا میں ہے تو تجھے کرنٹ لگیں گے، تجھے شاکیں لگیں گی، پریشانیاں بڑی سے بڑی آئیں گی، اور جس دن بڑے بڑے زلزلے آئے اور تو نے کہا متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب ہے، تب اللہ کی مدد آ جائے گی، ورنہ انہی زلزلوں میں تباہ برباد ہو جائے گا، کہیں کا نہیں رہے گا۔ کہ تو اللہ پر احسان نہیں کرتا، اللہ تجھ پر احسان کرتا ہے، جو تجھے ہدایت دیتا ہے، جو تجھے ایمان دیتا ہے، تجھے اپنا بندہ دیتا ہے، قرآن دیتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تجھ میں نیکی ڈال دیتا ہے، اور جب تو نیکی اپنے اختیار میں اختیار نہیں کرتا تو نیکی کو چھوڑنا تو گناہ ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ پہلے تو گناہ نہیں آیا، پہلے تو بے عیب کا بندہ آیا ہے، گناہ تو آیا ہی نہیں۔ بما کسبت ایدیہم، یہ تو بعد میں جو آیا ہے، یہ اس کی کمائی ہے، اس نے یہ گناہ کمایا ہے۔ تبھی عمل اسے ملا ہے۔ جب تبھی عمل ملتا ہے تو اللہ اس میں پھونک مارتا ہے، اسے جان دے دیتا ہے۔ ماں باپ اسے بڑا کرتے ہیں، کس میں بڑا کرتے ہیں؟ تبھی حکم میں بڑا کرتے ہیں، بیٹا کھانا کھا لو، بیٹا پانی پی لو۔ کون ماں باپ کی نافرمانی کرتا؟ قاضی مفتی سے پوچھنے کبھی نہ جانا۔ ماں باپ کا نافرمان وہ ہے جو تبھی حکم، ماں باپ فطرت کا حکم دیتے ہیں، وہ نہیں مانتا۔
یہ ماں باپ کا نافرمان ہے. ماں باپ کے نافرمان کی، گستاخ کی بخشش نہیں ہوتی. اس میں بڑے کی نافرمانی ہے، اللہ کی بھی نافرمانی ہے، نبی رسول کی بھی نافرمانی ہے، اور سائیں جی کی بھی نافرمانی ہے. جب کوئی یہ جان لیتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اس کا تو کام ٹھیک ہو جاتا ہے. غلط صحیح اسے بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. مفتی تھوڑی بتاتا ہے. التقویٰ ہا ہونا، یہاں علم ہے، یہاں تعلیم ہے، یہاں حکم ہے، یہاں فطرتی عمل ہے. باہر کیا ہے؟ باہر تو کچھ نہیں ہے. میں اگر ہوں، آپ اگر ہیں، تو ہمیں فطرت بھی نہیں ہوئی ہے. میں آپ سے کوئی نئی بات پوچھنے نہیں جا سکتا، آپ مجھ سے کوئی نئی بات پوچھنے نہیں آ سکتے. جو آپ کی فطرت ہے وہی میری فطرت ہے. اب میں بالغ ہو گیا ہوں. بلوغت میں مجھے اللہ پروردگار نے جس طرح ولادت پر فطرت دی ہے، بلوغت میں اللہ پروردگار نے مجھے اپنا حکم اور حکمی تعلیم میں اپنا بندہ دیا ہے. کدھر اللہ کا بندہ نہیں ہے؟ کدھر اللہ کا حکم نہیں ہے؟ اب اگر کوئی طبیعت فطرت میں اپنے بڑوں کا حکم نہیں مانتا تو کیا وہ پاگل نہیں ہوگا؟ تو ٹھنڈی نیند سو جائے گا. نہ روٹی کھاؤ، دیکھیں گے کیسے نیند آتی ہے. تختے پہ بھی نیند آ جاتی ہے. پھر تختے پہ پھانسی کیوں آتی ہے اگر نیند آ جاتی ہے؟ پھانسی کیوں آتی ہے؟ تختے پہ پھانسی آ کر رہتی ہے. مرضی ہے جا نیند کر لے، مرضی ہے جاگتا رہے، پھانسی آ کے رہتی. یہ باتیں ساری کی ساری سمجھانے کے لیے بنائی گئی ہیں. یہ بامر مجبوری کھانا ہی پڑتا ہے، یہ ہے اس کا معنی. بامر مجبوری سونا ہی پڑتا ہے، یہ ہے اس کا معنی. جب کوئی دنیا میں آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے وجود میں جب سانس پھونک دیتے ہیں تو پہلے سانس آئی ہے کہ پہلے وجود آیا؟ پہلے سانس آئی ہے کہ پہلے وجود آیا؟ کوئی کہے گا پہلے وجود آیا بعد میں سانس پھونکی گئی ہے. اور جس میں پہلے اللہ سانس پھونکتا آ رہا تھا وہ پہلے وجود آئے تھے یا پہلے سانس آئی تھی؟ وہ کہتا جی پہلے مرغی آئی تھی کہ انڈا آیا تھا. میں نے عرض کیا، میں کہا مجھے جو بات سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ پہلے مرغا آیا تھا. کہا یہ کیسے؟ ثابت کرو. میں نے کہا پہلے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. پہلے اللہ پروردگار نے آدم علیہ السلام کو اپنے حکم میں پیدا کیا تھا. حکم میں پیدا ہونے والی چیز ہے وہ میرے سامنے آئی ہے، اور پھر جس نے پیدا کیا وہ میرے سامنے آیا ہے. اگر یہ دو چیزیں سامنے نہیں آتی، اکیلی مخلوق آ جائے تب بھی بات نہیں بنتی، اور اکیلا خالق آ جائے اور جو مخلوق ہے وہ سامنے نہ آئے تو تب بھی بات نہیں بنتی. پہلے جو پیدا ہوا ہے اسے دیکھا ہے، اور پھر بعد میں جسے نہیں دیکھا اسے پیدا کرنے والا جو ہے اسے اپنے آپ ہی ہم نے دیکھ لیا، اسے کوئی پیدا کرنے والا. اللہ سبحانہ و تعالی جو پہلے سانس پھونکتا ہے الی ارذل العمر میں یہ بتاتا ہے کہ پھر آخر کیا ہوگا، جدھر سے بندہ چلا ہے ادھر ہی واپس آ جائے گا. دیکھتے نہیں طاقت جب بندے میں ختم ہو جاتی ہے، ایک سانس ہی سانس بچتی ہے. نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے، نہ پاؤں اٹھا سکتا ہے، نہ بٹن لگا سکتا ہے. اس میں کچھ رہ جاتا ہے؟ بس ایک سانس کو لوگ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ابھی زندہ ہے. اور جب ڈاکٹر اعلان کرتا ہے کہ اب مر گیا ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ سانس ہی تو دیکھتے ہیں نا کہ اب سانس نہیں رہی. اگر یہ عارضی زندگی کا خاتمہ سانس پر ہے، طاقت پر نہیں ہے، تو یہ طاقت جو اللہ پاک نے دی ہے، اللہ نے دی ہے، اب اس طاقت کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کے لیے اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے. اور جو اپنا اختیار اللہ کے حکم میں استعمال نہیں کرتا وہ طبی زندگی کے اندر مسنون عمل کرنے کے قابل ہی نہیں ہو سکتا. وہ سانس کے عمل نہیں کر رہا ہے، وہ اعضاء کے عمل کر رہا ہے. اس سے نکلنا اس لیے ضروری ہے کہ فرمایا فتبعونی، نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کرنا. اتباع کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عمل جو طبعی ہوتا ہے وہ مسنون عمل ہو جاتا ہے. اگر کسی کا مسنون عمل نہیں ہوا تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، اس میں دو چیزیں نہیں ہوتی. یاد رہے گا، دو چیزیں نہیں ہوتی. ایک اس میں ایمان نہیں ہوتا، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمی تعلیم نہیں ہوتی.
جب نبی رسول اللہ علیہ السلام ایمان والے کو حکمی تعلیم دیتے ہیں تو تعلیم سے کیا ہوتا ہے؟ یصلی اعمالکم، تعلیم سے کیا ہوتا ہے؟ یہ طبی عمل ہے، یہ کھانا، یہ پینا، یہ سونا، یہ جاگنا، یہ ایمان کی تعلیم میں ایمان کا کامل ہونا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیا ہے؟ فتابیونی کے اندر مسنون عمل ہوتا چلا جاتا ہے کہ اس کی آنکھیں جو دیکھتی ہیں وہ اسوہ حسنہ ہوتا ہے۔ جب میں نے اسوہ حسنہ دیکھا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا تھا، یہ آپ کا سننا تھا، یہ آپ کا عمل کرنا تھا۔ آپ نے جب مجھے نمونہ دیا، تعلیمی نمونہ دیا، میری تعلیم فرمائی، آپ کی تعلیم فرمائی، امت مرحومہ کی تعلیم فرمائی، تو ایمان والے میں پہلے ایمان موجود تھا۔ ایمان والے نے جب فتابیونی کی تو سامنے اسوہ حسنہ نبی رسول اللہ علیہ السلام کا نمونہ بہترین ہمیں دیا گیا، وہ تھا۔ اب جیسے ہی میں نے نبی رسول کے نمونے کی نقل کی اور اپنے طبی عمل کو وہ بناتا چلا گیا، یہ ابدی زندگی ہے، یہ ابدی زندگی ہے۔ جسے عارضی زندگی وہ دیتا ہے تو اپنے حکم میں اس میں سانس پھونک دیتا ہے، اور جسے وہ ابدی زندگی دیتا ہے اللہ کا بندہ حکمی تعلیم میں اسے اپنی زندگی میں داخل فرما دیتا ہے، اور جسے یہ اپنی زندگی عطا ہوتی ہے اسے اللہ پروردگار اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ یہ ساتھ اللہ کا رکھنا، یہ ساتھ اللہ کے بندوں کا دینا، یہ ساتھ کا مل جانا، یہ اللہ کی محبت ہے۔ اسی لیے اللہ کا ارشاد پاک ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان کی محبت کے بغیر کوئی ان کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ ماں باپ کی محبت کے بغیر کوئی ان کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ نبی رسول کی محبت کے بغیر کوئی ان کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اسے پتہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا بندہ ساتھ دیتا ہے، یہ اللہ کا بندہ محبت دیتا ہے، یہ اللہ کا بندہ ابدی زندگی میں داخل کرتا ہے۔ عارضی زندگی تو اللہ پروردگار نے کافر مشرک کو سانس پھونک کر دی ہوئی ہے، جو اس دنیا میں آ جاتا ہے یہ عارضی زندگی ہے، اور جسے اللہ نے عارضی زندگی میں بھیجنا ہے اسے تو اللہ بھیج کر رہتا ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ کیا بے نیاز؟ جو وہ کرنا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو وہ کرتا نہیں وہ کوئی کر نہیں سکتا۔ اللہ ہی ہے ایک بس۔ باقی اگر کوئی کہتا ہے یہ تو نرا شرک ہے، کفر ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، یہ بے دینی ہے، اس سے بڑھ کر بے دین اور کون ہو سکتا ہے کہ کرتا اللہ ہو اور کہتا یہ ہو، مارتا اللہ ہو اور کہتا یہ ہو؟ ایسا لانتی تو یا دنیا کا مینٹل کیس کا مریض ہے یا آخرت میں مینٹل کیس کا مریض ہے۔ دنیا میں اس کا دماغ کام نہیں کرتا اور آخرت میں اندھا ہوتا ہے، اس کی آنکھ نہیں ہوتی۔ کیوں بھائی؟ دنیا میں اس کا دماغ کام نہیں کرتا، ماں باپ زندہ ہوتا ہے، کہتا ہے یہ تو مر گیا میرے لیے، تیرے لیے واقعی مر گیا ہے، کہتا ہے یہ تو مردہ ہے۔ اور جب وہ مردہ ہو جاتا ہے دماغ کام نہیں کرتا، کہتا ہے میرا ماں زندہ ہے، اس کو زندہ دفنانے لگے ہو۔ فَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور یہ مردہ خود ہو گیا ہے جب کل اللہ کے پاس بغیر ایمان کے، بغیر مسنون عمل کے جاتا ہے۔ مسنون عمل حلوہ کھانا نہیں ہے، مسنون عمل ہمیں جو اسوہ حسنہ میں ملا ہے، ایمان میں ملا ہے، وہ ہے۔ ورنہ سنت کو مسنون عمل بنایا ہوا ہے اور مسنون عمل کو سنت کہا ہوا ہے۔ فرمایا تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک حکم وحی قرآن اور ایک حکم کی تعلیم سنت۔ تعلیم سے علم ہوتا اللہ کا نبی، معلم، مزکی، ماں باپ، سارا کچھ تو دے کر چلے گئے، کوئی چیز لے کر بھی گئے۔ سائیں جی دعا کر دو، سائیں جی دعا کر دو۔ میں نے کہا سارے جب دعا کر رہے تھے اس میں آپ بھی دعا کر رہے تھے، آپ نے دعا کروانی ہے، آپ بھی دعا کر رہے تھے، میں عاجز بھی دعا کر رہا تھا اس وقت تو نظر نہیں آپ کو آیا۔ اب حکم جاری ہو رہے ہیں کہ سائیں جی دعا کر دو میرے لیے۔ اور بیٹا جی یہ دعائیں نہیں، ہمارا محبوب ہمیں دے کر گیا، قسم خدا کی قبولیتیں دے کر گئے ہیں، قبولیتیں دے کر۔ سوال سے تو وہ منع کرتے ہیں اور خود سوال کرواتے ہیں کہ سوال کرے میری امت۔ کڑیو بالیو کالیو
چیز ونڈے دی لے جاؤ. میں جب دیکھتا ہوں کسی کو بڑے سیانے کو, اور میں کہتا ہوں کیوں بچوں کی عادتیں خراب کر رہے ہو؟ اگر بچوں کو محبت پیار میں کھلانا شفقت کرنی ہے تو ان کو بلاؤ, بٹھاؤ, ان کے ساتھ محبت پیار کی باتیں کرو. وہ اللہ کے پھول ہیں, ان کی ہم نے تعلیم و تربیت کرنی ہے. وہی انہیں بٹھاؤ, میزبانی کرو, تمہیں کوئی منع نہیں. پھر انہیں کھلاؤ, تعلیم دو. کوئی اللہ نبی رسول نے منع فرمایا؟ گلی میں ہاتھ ان کے اٹھوا کے فقیر بکاری ان کو بنا کے ہمارے یہ حکمران بکاری تھوڑے ہیں؟ اور بکاری بنانے کی ضرورت ہے. ان جوانوں کو تو ان کی غلامی سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, ہم اللہ نبی رسول کی غلامی کریں گے, حکم تعلیم کی غلامی کریں گے. یہ کرو, وہ بالو چالو پالو چیز ونڈی دی لے جاؤ. اس طرح ہاتھ پھیلوانا اپنے بچوں کا جو آنے والے دنوں میں ہمارے وارث ہیں, بھائی تعلیم نہیں ہے. اللہ کا بندہ جو اللہ پاک کہتا ہے نا اس کے ساتھ ہو جاؤ, اس کا ساتھ نہیں ہے. کوئی نہیں یہ جانتا کہ کسی کے عمل پر نہیں جانے کا حکم. کیوں ہم کسی کے عمل پر جائیں؟ عمل جب بھی کوئی بندہ کرتا ہے یہ کوئی وحی تھوڑی ہوتی, اس نے عمل کیا ہوتا. اگر مسنون عمل کرے تو ہم مانتے. کیوں؟ اس نے مسنون عمل کیا. مسنون عمل میں دو چیزیں ہیں. کیا ہیں جی؟ دو چیزیں ہیں. نمبر ایک ایمان ہے اور ایک اسوہ حسنہ ہے. اس نے ایمان بھی اللہ سے لیا ہے اور اسوہ حسنہ ایمان دینے والا جو ہے, حکم کی تعلیم دینے والا جو اللہ کا نبی, اس سے لیا. یہ تعلیم ہے. اب جب کوئی ایمان میں حکمی تعلیم میں اپنا عمل بنا لیتا ہے تو اسی مسنون عمل کہا گیا. یہ تو ہم لے سکتے ہیں, باقی کسی کے عمل پر ہم کیوں جائیں؟ اگر جائیں گے تو بھائی میری بات سنیں, میں جب بھی عمل کرتا ہوں اپنی خواہش میں عمل کرتا ہوں, اور یہ خواہش طبی ہے. مجھے بھوک لگتی ہے تو کھاتا ہوں, نہیں بھوک لگی ہوتی لالچ ہوتا ہے تو پھر کھانے لگ جاتا ہوں. مجھے پیاس ہوتی ہے تو پیتا ہوں, کوئی اور کام پیاس سے کرنا ہوتا ہے تو پھر پانی پیتا ہوں. دو ہی تو چیزیں ہیں, یا طبی عمل حقیقی ہے یا طبی عمل جو ہے وہ دھوکہ ہی ہے. منافق کیا کہتے ہیں؟ یخادعون اللہ ورسولہ والذین آمنوا. دھوکہ دیتے تھے, کرتے طبی عمل ہی تھے لیکن دھوکہ دیتے تھے. طبی عمل میں ایمان بھی نہیں تھا اور نبی رسول کے اسوہ حسنہ میں نہیں وہ انجام دیتے تھے. کھاتے تھے, بھوک لگی ہوتی تھی, ٹھیک ہے مان لیا طبی عمل ہے, اور دھوکہ دینے کے لیے کھاتے تھے. بھوک نہیں لگی ہوتی, مان لیا کھاتے ہیں, دھوکہ دینے کے لیے. وہ جانتا, میں تو نہیں جانتا. اس نے خواہش میں کیا, مجھے کیا پتا اچھی خواہش طبی میں کیا ہے یا دھوکہ دینے والی خواہش میں کیا. اس نے کیا نا, میں اس کے عمل پر کیسے جاؤں؟ اور میں اگر اپنے عمل پر بھی چلا جاؤں گا تو میں نے تو خواہش میں کیا ہے, یا بھوک پیاس میں کیا ہے, یا میں نے اپنے بھائی کو دھوکہ دینے کے لیے کیا. اب بتائیے کسی کے عمل پر جانے کی ضرورت ہے؟ کون جاتا؟ منافق ہی جاتا ہوگا یا کافر مشرک جاتا ہوگا. وہ بھائی یہ اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیمیں دی ہیں, وہ تعلیم لیتے نہیں. وہ مجنو کا واقعہ سناؤ کیا ہے, وہ سسی پنو کا واقعہ سناؤ کیا. چاس سے نہیں آیا سائیں تقریر سن کے, وہ بھائی خدا دا نا سانو نہیں چاس آਉਂਦਾ ہے بیان کر کے, اسی تو چس پہلوں لے لیے, سان تو مزہ آ جائے, تینوں ہی مزہ آ جائے گا. پہلے اپنی اصلاح ہے. جس دن سانس نکلے گا اس دن پتا چلے گا کہ جو پہلے اللہ نے طاقت دی ہے وہ اللہ کی طاقت اگر تو مانتا تو یہ طاقت جب استعمال کرتا تو اپنے اختیار میں استعمال نہ کرتا, اس کے حکم میں استعمال کرتا, وہ طاقت تیری عارضی زندگی اپنی زندگی میں بدلنا شروع ہو جاتی. اور جب تجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی تو کسی اللہ کے بندے کے پاس کیوں نہیں گیا کہ وہ تجھے حکمی تعلیم میں نبی رسول اللہ السلام کا نمونہ دے دیتا کہ جا سات سمندر پار بھی چلے جانا, نبی رسول کا یہ اسوہ حسنہ ہے. یہ تعلیم ہے. نبینا نے ظاہری عمل نہیں آپ کا دیکھا تھا, سمینا واتانا, یہ آنکھیں نہیں تھیں لیکن یہ دل موجود تھا. جان میں اللہ نے جو اختیار پھونکا ہے, اس اختیار کی تعلیم صرف اللہ کا بندہ کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا. فتح بیونی میں بڑی چیز ہے. موٹی سی ایک بات عرض کرتا ہوں, جدھر شکر نہیں ہے
ادھر توبہ نہیں ہے. یہ دو چیزیں ہیں جو دین اسلام میں ہمیں دی گئی ہیں. قسم خدا کی سچی بات ہے، اس میں ذرا بھی شک نہ کرنا. یہ شکر کرنے والا ہے جو توبہ کرتا ہے. جو شکر نہیں کرتا لازیدنہم، اس نے توبہ کدھر کی ہے؟ ناشکری پر تو عذاب زیادہ بتایا جا رہا ہے. یہ تھوڑی کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے اسے ایسا کر دیا ہے جیسے پہلے دن جنم لینے والا بچہ ہوتا ہے، نہ کوئی صغیرہ نہ کوئی کبیرہ گناہ ہی نہیں ہوتا. شکر گزاری 4 چیزوں میں ہے. نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر شکر گزاری. اس کے حکم میں جب بندہ کرتا ہے، اس کا جو حکم ہمیں ملا ہے، اس پر شکر گزاری ہے. یہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ حکم میں ایمان ملا ہے اور حکم کی تعلیم میں سنت ملی ہے. یہ ہے حکم کی شکر گزاری. اس کے بعد تعلیم کی شکر گزاری ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ پروردگار کا حکم اور حکم میں ایمان، اس کا جب شکر بجا لاتے ہیں تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اب نماز میں پھر 2 چیزیں ملی ہیں، ایک اللہ کا بندہ ملا ہے اور ایک اللہ کے بندے سے ہمیں تعلیم ملی ہے. یہ شکر گزاری. اب آگے چلیے، یہ ابدی زندگی کی باتیں عرض ہو رہی ہیں. اللہ کی محبت کی باتوں میں اللہ کا ساتھ، نبی رسول کا ساتھ، اللہ نبی کے مشاہدے کی باتیں ہو رہی ہیں. کوئی یہ کہ میں جاگتے تو دیکھوں کچھ نہ اور جب سو جاؤں تو نبیوں کی خوابیں دیکھوں. قسم خدا کی یہ لعنتی غلام قادیانی لعنتی ہے جس نے سو کر ساری خوابیں نبی ہو گیا. یہ دیکھیے، اللہ کا بندہ سارا کچھ جاگتے دیکھتا ہے. اسی لیے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے خواب میں بھی کوئی بات بتائیں گے تو وہ شریعت جو مکمل ہوگی یہ قیامت تک کی وہ ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اب نبی رسول علیہ السلام خواب میں آ کے کہیں کہ اب تم یہ نیا آ گیا یہ کرنا، یہ شریعت بنا دیں. ایسے نہیں ہوتا. آج کل خوابیں یہی ہیں. ہمارے جیسا آپ جیسا دیکھ کے خواب سن کے کہتا ہوں اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے. وہ شیطان تھا، اللہ کا نبی نہیں تھا. صحابہ نے نبی رسول علیہ السلام کو ظاہری بھی دیکھا ہے اور حقیقت میں بھی دیکھا ہے. تو نے نبی رسول کو دیکھا ہے؟ نہیں، میں نے خواب میں دیکھا. کتے تو نے خواب میں دیکھا. نبی رسول علیہ السلام کو بیداری میں دیکھا گیا. بیداری میں دیکھا گیا. جو بیداری میں ایمان لائے تھے ان کا ایمان معتبر ہے، اور جو سوتے پڑے آپ پر ایمان لائے تھے تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم نبی رسول پر ایمان لائے ہیں. اب وہ منافق نہیں رہے. ان کی خواب جو ہے وہ جھوٹی نہیں رہی کہ وہ سچ پر جو بیداری میں ہوا تھا، جو اللہ کے حکم میں ہوا تھا، علم میں ہوا تھا، اس پر ایمان لے کر آئے. میں نے خواب میں دیکھا ہے اللہ کے نبی کہہ رہے تھے وہ فلانا فلانا بڑا فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے تو اپنے وقت میں جو فتنے تھے وہ سارے مٹائے تھے. ان فتنوں کو، ان برائیوں کو نہیں کہا تھا کہ یہ برائیاں ہیں، بلکہ برائیوں کو تعلیم دے دے کر ختم کر دیا. یخرجہم من الظلمات الی النور. دوسرا اٹھتا میں نے خواب میں دیکھا ہے جس کو اس نے فتنہ کہا ہے. میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی کہہ رہے یہ بڑا برگزیدہ ہے، اس کے پیچھے لگ جاؤ. شیطان ہی تیری خوابوں کے پیچھے لگے گا. کسی کو کیا پتا نبی رسول علیہ السلام کی شریعت جو دے دی گئی ہے وہی سارا کچھ. اب جب بھی کسی کو اللہ کے نبی بات کہیں گے، کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا، شریعت مطہرہ کی بات کہیں گے. کوئی میرا تیرا ذکر نہیں آئے گا بیچ میں. کہیں آیا شریعت کے اندر میرا اور آپ کا ذکر؟ کہیں کیا اللہ نبی رسول نے میرا اور آپ کا ذکر؟ تب ذکر آتا ہے جب دین بیان کرنا ہوتا ہے. ابوبکر صدیق کا ذکر آیا ہے، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر آیا ہے، صحابہ اکرام کا ذکر آیا ہے، یہ جو ساتھ موجود تھے ان کا ذکر آیا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ اللہ کا نبی موجود تھا اس کا ذکر آیا. میرا تیرا کہیں ذکر آیا ہے؟ اب نئی شریعت آ گئی ہے کہ اللہ کے نبی نے خواب میں آ کر سائیں جی انوار المصطفیٰ جو ہیں، اب ان پر جو ان کو نہیں مانے گا بس وہ میرا ہے ہی نہیں. کہیں ایسا آیا حکم؟ آ سکتا ہے ایسا حکم؟ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے.
نہ پتہ ہونے کی وجہ ہے کہ اللہ کا بندہ نہیں کوئی ملا، ورنہ یہ کان کھول دیتا، یہ آنکھیں کھول دیتا، یہ زبان کھول دیتا، اللہ پروردگار کی طرف دروازہ کھول کے کہتا کہ اللہ کے دروازے میں اللہ نبی رسول کے پاس چلا جا، داخل ہو جا۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب یہ سورت نازل ہوئی اللہ کے پیارے بندے ابوبکر صدیق رونے لگ گئے۔ سب نے کہا یہ تو جشن منانے کا وقت ہے اور یہ رو رہے ہو۔ کہا نہیں، اب دین مکمل ہو گیا ہے، شریعت مکمل ہو گئی ہے، اب یہ دین ہمیں پہنچانے والا جو ہے یہ اللہ کے پاس واپس چلا جائے گا، ہم اتنی دیر جدائی میں رہیں گے۔ حالانکہ ابوبکر صدیق کو جدائی بڑی تھوڑی ملی تھی، 1 سال کچھ عرصے کے بعد آپ کا وصال ہو گیا تھا، لیکن محبوبوں کے لیے تو جدائی ایک لمحہ کی بڑی جدائی ہوتی ہے۔ ایک لمحے میں سانس آنا ہوتا ہے، نہیں ایک لمحے میں آتا ہے، 2 لمحے میں سانس اکھڑ کے آتا ہے تو پتہ جان جاتی ہے بندے کی، آنکھیں باہر آ جاتی ہیں، کیوں سانس کے ساتھ ایک سانس کا تعلق ہے نا۔ 4 چیزوں میں شکر گزاری ہے۔ نمبر 1 حکم، اور حکم میں سارے بڑے آ جاتے ہیں۔ نمبر 2 تعلیم، تعلیم میں سارے تعلیم دینے والے آتے ہیں۔ نمبر 4 علم، علم کا شکر ادا کرنا کہ علم ہمیں بچاتا ہے، تعلیم سے علم الہی ہوتا ہے، تعلیم سے علم عبادت ہوتا ہے، تعلیم سے علم جنت جہنم ہوتا ہے، تعلیم سے علم ماں باپ ہوتا ہے، تعلیم سے علم انبیاء ہوتا ہے۔ یہ معلومات ساری کی ساری علم دیتا ہے، اس کا شکر بجا لانا ضروری ہے۔ علم والے کو اللہ اپنا محبوب محبت دیتا ہے، محبت کا شکر بجا لانا ضروری ہے۔ اور جو شکر نہیں بجا لاتا وہ توبہ کس کی کرتا ہے؟ مجھے آج نکال کر دو یہ بات، اگر کہیں لکھی ہوئی ہے، وہ تو دھوکے میں پڑا ہوا ہے، وہ تو منافقوں کی توبہ کرتا ہے۔ اور قسم خدا کی ان کا شکر ادا کرنے والا، وہ توبہ تو اس کی ختم ہو جاتی ہے بلا حساب و کتاب۔ وہ توبہ کب کرتا ہے؟ وہ تو شکر ادا کر رہا ہے۔ ایک ہی کام ہوگا، یا توبہ ہوگی یا شکر ادا ہوگا۔ شکر ادا ہونے والے پر اللہ ایک ہی کام کرتا ہے، لازیدنہم، اپنی مہربانیاں زیادہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اور جو توبہ کرتا ہے اس نے ناشکری کی ہوتی ہے، اب وہ شکر گزاری میں آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا؟ وما